الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مل کر باواز بلند ہدیہ درود و سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل
آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ بعد از حمد و صلات انتہائی قابل احترام حضرات برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، عصمت مآب خواتین اسلام، میری ماؤں بہنوں، الحمدللہ تعالی میں اور آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے مالک کریم ہم سب کو اسی طرح نماز پڑھنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع النور شریف، ماہ ربیع الاول شریف میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تمام رحمت بھری گھڑیاں لے کر گزر رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ اسی مناسبت سے آج آپ احباب کے سامنے حضور علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا فرمائیں مالک کریم میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم میری زبان پر کلمات حق کا جاری فرمائے، سن سنا کے ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا ہی احسان فرمایا جب ان میں اپنا شان والا رسول بھیج دیا۔ احباب گرامی قدر، اللہ رب ذوالجلال کا ایمان والوں پر یہ احسان فرما کر اور اس کا اظہار کر کے گویا کہ ہمیں یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اللہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کے اس احسان پر رب کا شکر بجا لانا ہے۔ الحمدللہ اہل اسلام، اہل سنت و جماعت ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ احباب گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے
میلاد شریف کا ذکر کرنا، ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا، الفت کا ثبوت بھی ہے، اور نئی نسلوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محبت سے آگاہ کرنا بھی ہے۔ یہ روزانہ کے جلسے، محافل، بچوں کی زبان پر نعتیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو آنے والی نسلوں تک یہ پیغام کما حقہ پہنچ سکے گا نہیں۔ آپ نے دیکھا شام کا وقت ہوتا ہے، بڑے مصروف ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مل کر گلی گلی وہ نعرے لگاتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کوئی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کوئی درود پاک پڑھتا ہے، کوئی نعتیں پڑھتا ہے، کوئی نعرے لگاتا ہے اور لوگوں کو بتلاتا ہے کہ سن لو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ شعور دینا بہت ضروری ہے۔ احباب گرامی قدر، بعض لوگ اس مہینے میں بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو صحابہ کے دور میں نہیں تھا، یہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں منایا، حضرت عمر نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، تو تم کہاں سے آ گئے؟ کیا تم ان سے بڑے عاشق ہو؟ کیا تمہارا عشق اور تمہاری محبت ان سے زیادہ ہے؟ اس طرح کی کئی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور طرح طرح کے لوگ اس پر جب اپنے ویوز اور اپنے کومنٹس اس پر اپلوڈ کرتے ہیں تو ہر بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سن لیتا ہے، اور پھر ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ کہیں ہم تو یہ غلط نہیں کر رہے۔ احباب گرامی قدر، نہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے آج سے نہیں، انبیاء کے وجود سے نہیں، بلکہ اللہ نے تمام انبیاء کرام کی ارواح کو جمع کر کے اپنے محبوب کے ذکر کے تذکرے کیے۔ احباب گرامی قدر، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پوری آیت پڑھو سورۃ آل عمران کی اور اس کا ترجمہ کرو اور تمہیں پتہ چلے اللہ نے سارے انبیاء کرام کو بلا کر ان سے وہ وعدہ لیا اپنے محبوب کے اوپر ایمان لانے کا، اپنے محبوب کی مدد کرنے کا۔ احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کے ذکر کی محفل کو اور جلسے کو اللہ نے انبیاء کی ارواح کو بلا کر خود اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کا جلسہ منعقد کیا۔ اور میرے اور آپ کے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام سے سموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدتو، میں اس دن میں پیدا ہوا، میرا میلاد ہوا اس دن میں، اس لیے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ میلاد منانا
हुजूर अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना मीलाद मनाया, रोज़ा रख कर मनाया। आज जहाँ पर बाकी मामूलात हम करते हैं, वहाँ पर ये भी ज़रूरी तौर पर आप इसे अपने ज़हन में रखें कि हम भी सोमवार वाले दिन, पीर के दिन हम भी रोज़ा रखा करें, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी अदा हो जाए, आका का मीलाद भी हो जाए। अहबाब गिरामी कदर, लेकिन ये नहीं कि आदमी कहे कि रोज़ा रख लिया तो ठीक है, अब बाकी कामों की ज़रूरत नहीं। शरीयत ने जिस बात से मना नहीं किया, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई बंदा भी आपसे पूछे ना कि आपने घर के ऊपर लाइटें क्यों लगाई हैं, आपसे पूछे कि आप झंडे क्यों उठाते हैं, आपसे पूछे कि आप इसका बाकायदा एहतमाम क्यों करते हैं, तो आप उससे सिर्फ एक सवाल करें कि मुझे बताओ इसकी मुमानियत कहाँ पर आई। इस्लाम के अंदर जिस चीज़ की मुमानियत नहीं आई वो जायज़ है। जो चीज़ें हराम थी वो अल्लाह ने मना कर दी, अल्लाह के रसूल ने मना कर दी, और जिन चीज़ों को मना नहीं किया वो सारी की सारी चीज़ें हलाल हैं। आप उनसे पूछें कि बताओ इसकी मुमानियत कहाँ पर है, इससे किस जगह पे रोका गया। अगर नहीं रोका गया तो फिर ये बात छोड़ दो, असल में तो हर चीज़ मुबाह है, जायज़ है, इसे बंदा किसी भी तरीके से मना सकता है, कोई फ़र्ज वाजिब भी नहीं, लेकिन जायज़ है। हमसे तो दलील तब मांग जब हम इसे फ़र्ज कहें, हम इसे वाजिब कहें। हमने तो इसे जायज़ कहा, हमने तो कहा कि अगर एक उम्मती अपने दिल में मोहब्बत रसूल लिए, अगर वो कुछ भी एहतमाम करता है, उसका ये एहतमाम करना चूँकि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की वजह से है, इसलिए रब की बारगाह में भी मकबूल है, अल्लाह के नबी को भी बड़ा पसंद है। अहबाब गिरामी कदर, मेरे और आपके करीम आका मौला सल्लल्लाहु, सारे पढ़िए सल्लल्लाहु, आप सुनने निसाई शरीफ की हदीस मुबारका है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए और सहाबाए किराम बैठे हुए थे, जिक्र कर रहे थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, मा अजलासाकुम, बताओ तुम मस्जिद में क्यों बैठे हुए हो। अब जाहिरी बात है कि नमाज पढ़ने के बाद सहाबा का एक जगह पर बैठ जाना वो आम दिनों में तो नहीं था, एक खास दिन में था। इसीलिए तो पूछा गया कि पहले तो तुम यहाँ पर नहीं बैठते थे, अगर कल इशा की नमाज के बाद जामिया मस्जिद अमीर हमजा में जलसा है मीलाद का, अगर कोई आदमी जाए और जाकर वहाँ से पूछे कि हर रोज इशा की नमाज होती है, लोग यहाँ पर बैठते नहीं, आज क्या वजह है, यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, तो जाहिरी बात है जवाब दिया जाएगा कि यहाँ पर मिलाद शरीफ का जलसा है, इसलिए ये आज इशा की नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर मस्जिद में बैठे हुए हैं, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। सहाबा से भी हुजूर ने पूछा, मेरे सहाबा बताओ क्यों बैठे हुए हो आज मस्जिद में, तो सुनिए सहाबा किराम ने अर्ज की, जलासना नज़कुरुल्लाह, हम बैठे हैं, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही, और अल्लाह की तारीफ व तौसीफ बयान कर रहे हैं इस बात पर कि अल्लाह ने हमें ईमानदार बनाया है, अल्लाह ने हमें दीन की तरफ हिदायत दी है, अल्लाह ने हमें सीधा रास्ता दिखाया है। और फिर आगे फरमाया, व मन्ना अलैना बेका, ए आमना के लाल, ए 14वीं चांद से भी ज्यादा रोशन चेहरे वाले,
اے ہمارے محبوب، اللہ نے آپ کو بھیج کر، ہمارے اندر اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے، ہم اس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے دو تاکیدیں لگا کر قرآن میں ذکر کیا، مومنوں، ایمان والو، میں نے تم پہ بڑا ہی احسان کیا جب میں نے تم میں اپنا محبوب بھیج دیا ہے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح، کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے؟ محبوب تو کسی کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ کا کرم دیکھیے ہم گناہگاروں کے اوپر کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا۔ تو احسان تو بنتا تھا، اللہ نے اس احسان کا ذکر کیا، اور صحابہ مسجد میں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے اس احسان پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ یہ کرنا، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بھی راضی ہوتے ہیں۔ اور آگے سنیے، یہ حضور علیہ السلام نے کہا، آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم مسجد میں اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ مجھے بتائیے، آپ کی مسجد میں آنے کی غرض کیا ہے؟ نماز پڑھنی، اللہ کی عبادت کرنی۔ اگر کوئی آدمی آپ سے قسم بھی اٹھوائے تو آپ اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے کہ ہمارا مسجد میں آنے کا، بیٹھنے کا صرف یہی مقصد ہے۔ صحابہ تو من کے سچے، یار بول۔ اور یہ روایت مروی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اونچی بول۔ احباب گرامی قدر، حضور نے پوچھا صحابہ کیا اس پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم مسجد میں اسی لیے بیٹھے تھے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تعریف و توصیف حمد بیان کریں، اور آپ کو بھیج کر اللہ نے جو ہم پر احسان کیا، ہم اس احسان کا شکریہ ادا کریں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے قسم کسی شک کی وجہ سے نہیں لی، یہ نہیں کہ مجھے تمہاری بات کے اوپر کوئی شک تھا، مجھے تمہارے قول کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ تھا۔ فرمایا اس لیے قسم نہیں لی، بلکہ اتانی جبرائیل، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آیا تھا۔ اونچی بول یار۔ جبریل امین میرے پاس ابھی ابھی آیا، فاخبرنی، اور جبریل نے مجھے یہ خبر دی، یباہی بکم الملائکہ، اے میرے محبوبہ، آپ کے اصحاب مسجد میں بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں، اس کام کی وجہ سے اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے۔ احباب گرامی قدر، مجھے بتائیے، میلاد کا جلسہ ہو کسی جگہ پر بھی، اللہ کرے ہم سارے میلاد کے جلسے اپنے گھروں میں بھی منائیں، اور یہ صرف جلسے جلوس تک نہ رہا کرو۔ ہر عاشق کا کام ہے وہ اپنے گھر کے اندر، کچھ نہیں ہو سکتا تو اپنے اہل خانہ کو بٹھائیں، اپنے اہل خانہ کو بٹھائیں، بے شک سامنے پانی رکھ لیں، بے شک کھجور رکھ لیں، جو گھر میں میسر ہو وہ رکھ لیں، اگر کچھ نہیں تو ویسے بیٹھ جائیں، اور حضور کی میلاد کے، آپ کی ولادت کے تذکرے شروع کر دیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ اور جہاں پہ میلاد کی محفل ہوتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پہلے تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر
اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ اس نے ہمیں مومن بنایا، ایماندار بنایا، اسلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر کیا کیا جاتا ہے؟ حضور علیہ السلام کو بھیج کر اللہ نے جو ہم پر احسان کیا اس احسان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، تذکرے کیے جاتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ اسی کو نصیب ہوتے ہیں جس کو اللہ چن لیتا ہے۔ وہ کیا شعر پڑھا جاتا ہے؟ محبوب کی محفل کو، ماشاءاللہ یہ تو ہمیں بچپن سے یاد ہے، محبوب کی محفل کو۔ اور اگر آپ محبوب بننا چاہتے ہیں تو پھر محبوب کی محفل سجائیں۔ حالات بڑے مشکل ہیں اور یہ ہر کسی کو پتا ہے، اب تو گزر بسر بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک آدمی آج صبح ہی مجھے ملا، مجھے کہنے لگا، مزدور تھا غالباً، مجھے کہنے لگا استاد جی میرا دل ہے اس مرتبہ میں جو ہے وہ دودھ لے کر آؤں اور چاول لے کر آؤں اور 12 ربیع الاول کو کھیر بنا کر صبح فجر کی نماز کے بعد نمازیوں کو کھلاؤں اور بتاؤں کہ میرے آقا کریم کا میلاد آ گیا ہے۔ بھئی یہ گزر بسر تو مشکل ہے، اور مشکل شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہو، لیکن وہ وقت بھی یاد کرو جب ہمارے آقا کریم علیہ السلام 3 دن تک ایک کھجور اور ایک پانی پر گزارا کر لیتے تھے۔ میرے آقا کے صحابہ نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں آیا زبان پر۔ وہ فاقوں میں دن گزر جاتے اور اس فاقے کے اندر جب اللہ راضی ہوتا، اللہ کا رسول راضی ہوتا، تو اس فاقے کے اندر بھی عجیب قسم کی محبت شامل ہوتی، اس کی چاشنی وکھری، اور اس کا جو مزہ ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن احباب گرامی قدر، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ذکر رسول کی محفل کو آپ جس جگہ پر بھی ممکن ہو وہاں پر سجا کر دیکھیے، پھر دیکھیے اللہ کیسے کرم کرتا ہے۔ جس جگہ پر آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ احباب گرامی قدر، اس لیے میرے اور آپ کے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے عید میلاد کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ یہ 6 دن ہی تو باقی ہیں، اور پھر مزے کی بات ہے، پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ اسلام میں تو 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ پتہ نہیں تیسری عید انہوں نے کہاں سے نکال لی، عید میلاد النبی، یہ کوئی تیسری عید آ گئی۔ اس طرح کی بولیاں بولی جاتی ہیں آج بھی، اور ہمارے پڑوس کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ احباب گرامی قدر، اسلام کے اندر ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا اللہ کے نبی کے احادیث پڑھ کے تو دیکھو، نام رکھ لینا اپنا کہ ہم حدیث والے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، حدیثیں پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنا یہ بڑی بات ہے۔ حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ میں، اور حدیث ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کو بھی عید والا بنا دیا ہے۔ ذرا اونچی بول، عید والا بنا دیا۔ عید کا معنی کیا ہے؟ خوشی کا دن۔ تو خوشی کا دن بنا دیا اللہ نے مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کو۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہے، اور عید کا دن، یہ جمعے کا دن اگر عید کا دن ہے تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ جناب بتائیے اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، یہ جمعہ کے دن کی جو عید حدیث مبارکہ میں آئی یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو پھر سال کے بعد عید نہیں آتی، یہ تو ہر مہینے میں 4 مرتبہ آتی ہے، اور کسی مہینے میں 5 مرتبہ بھی آ جاتی ہیں۔ بول یار، یہ تو ہر ہفتے میں عید آ جاتی ہے،
اور یہ عید حدیث سے ثابت ہے۔ تو کہتا ہے اسلام میں سال کے اندر 2 عیدیں ہیں، ادھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید قرار دیا، اور یہ عید تو مہینے میں 4 مرتبہ آتی ہے۔ مجھے بتا، جس کے صدقے میں ہمیں جمعہ ملا اور جس کے صدقے میں ہمیں فطر کا دن ملا، اضحیٰ کا دن ملا، اگر وہ عیدیں بن سکتی ہیں تو جس کے صدقے میں ملا ہے وہ تو ساری عیدوں سے بھی بڑی عید ہے۔ احباب گرامی قدر، یہ جمعہ کا دن افضل کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جمعہ کا دن عید اس لیے ہے کہ فرمایا جمعہ کا دن سارے دنوں سے افضل دن ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کا دن ہے، جس کے لیے آج الحمدللہ ہم سارے حاضر ہیں۔ لیکن اس کی وجہ جو حدیث مبارکہ میں آئی وہ کیا ہے؟ کبھی پوچھ کہ جمعے کا دن کیوں افضل ہے، تو وہ تجھے بتائے گا اس لیے کہ اس دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی تھی۔ بول یار، اس دن حضرت آدم کی ولادت ہوئی تھی، اور یہ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور حضرت آدم کی ولادت کوئی ماں باپ کے ذریعے نہیں ہوئی۔ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے جمعہ، اور جمعے کا دن اس وجہ سے افضل ہوا۔ بتا، جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہو وہ دن اگر باقی دنوں پر افضل ہو جاتا ہے تو پھر بتا، جس دن حضرت آدم کے بھی نبی پیدا ہوں، سارے نبیوں کے نبی پیدا ہوں، اور تاجدار انبیاء جس دن آئیں وہ دن سارے دنوں سے افضل کیوں نہ ہو۔ اور پھر دیکھیے، حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام، آپ کی تخلیق ہوئی، اور آپ سے ہی ہم سارے کے سارے جتنے بھی انسان ہیں روئے زمین پر وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر انسان ہے، بشری تقاضا ہے، اپنے ہم جنس کو چاہتا ہے، اور جب تک اپنا ہم جنس نہ ملے تو سکون نہیں آتا۔ اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، سلام اللہ علیہا، اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہوا، اور اس نکاح کے اندر مہر کیا رکھا گیا؟ نکاح ہوتا ہے نا، تو نکاح کے اندر حق مہر ادا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک عورت ایک مرد کے اوپر حلال ہوتی ہے اسلام کی نظر میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے، اور مہر کیا رکھا گیا؟ ذرا پوچھ، تجھے لطف نہ آئے تو مجھے کہنا، مولوی بتانے پر مجبور ہو جائے گا کہ جس سے سارے انسانوں نے بننا ہے، اس حضرت آدم اور حضرت حوا کا جب نکاح ہوا تو اس وقت مہر یہ تھا، اللہ نے کہا میرے محبوب پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھو، تمہارا مہر ادا ہو گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، کیا اس وقت ہمارے آقا کریم علیہ السلام کیا آپ کی ولادت ہو چکی تھی؟ پھر عجیب بات نہیں، جو لوگ کہتے ہیں اور پھر وہ گفتگویں کرتے ہیں، ان کی عقل پر حیرانگی ہوتی ہے مجھے تو۔ بھئی حضرت آدم علیہ السلام ابھی دنیا پہ صرف ایک انسان ہے، اور ان سے کل انسانیت آگے چلنی ہے۔ پہلا انسان دنیا کا اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت حوا کو اللہ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا،
اور پھر ان کا جب نکاح ہونا چاہا تو حق مار کے طور پر درود ہے مصطفیٰ کی ذات کے اوپر، اور پھر پوچھ اس سے کہ اب بتا میرے آقا کی شانوں کا عالم کیا ہے، اور پھر مجھے بتائیے حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ خطائے اجتہادی ہوئی یا بھول ہوئی، اور پھر آپ اتنا عرصہ روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ جب جنت سے اتارا گیا زمین کے اوپر تو آپ کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ پڑھ میرے آقا کریم کی احادیث اور پڑھ مفسرین کے اقوال۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے مولا معاف کر دے، معافی نہیں ملی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے آقا کریم کا وسیلہ پیش کیا، مولا تجھے واسطہ ہے محبوب عربی کا، تجھے واسطہ ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے حضرت آدم کو معاف فرما دیا، لیکن پوچھا آدم بتا تو صحیح تو میرے محبوب کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ آدم بتا تو صحیح میرے محبوب کے بارے میں تو کیسے جانتا ہے؟ وہ تو سارے نبیوں کے بعد آئے گا، تجھے ابھی سے کیسے خبر ہوئی؟ حضرت آدم نے کہا مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میں نے عرش کی طرف نگاہ کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ہر پتے کے اوپر اور ہر زینے کے اوپر تیرا نام بھی لکھا ہوا تھا، محمد عربی کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ مولا میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے سمجھ گیا کہ اے اللہ اپنے نام کے ساتھ تو نے جس کا نام لکھا ہے وہ یقیناً تیرا محبوب ہے، تیرا پیارا ہے۔ احباب گرامی قدر، حضرت آدم کی توبہ کو اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے معاف کر کے آدم زادوں کو بتایا کہ جب بھی تم سے غلطی ہو جائے آ جانا، میرے محبوب کا وسیلہ پیش کرنا، میں معاف کر دوں گا۔ اور پھر میں آخر میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جو ماہر کے قرار پایا تھا وہ تھا درود پاک، اور کیسی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے اسی درود پاک کو امت مصطفیٰ کی بخشش کا ذریعہ بنایا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو۔ لیکن ہمیں تو جلدی ہے نا جانے کی، فرض پڑھ کے تو ہم نے ضروری کام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور آخر پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ تو ہم 10 بندوں نے پڑھنا ہوتا ہے۔ ابھی اگر آپ گنتی کریں تو مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے میرے خیال سے یہ حال بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، باہر بھی لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن میں بڑا خوش ہوں اس بات پر، میں نے اکثر دیکھا اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، وہ تو صلاۃ و سلام پڑھ کے جاتی ہیں۔ اور میرے بھائی یہی سلام ہے جو میری تیری بخشش کا ذریعہ بننا ہے، اور یقین مانیے یہ ہم نے جمعہ پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے رد کر دیا جائے، اللہ قبول نہ کرے، نیت کی خرابی ہو سکتی ہے، پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، تو عمرہ کر لے، تو حج کر لے، تو نماز پڑھ لے، تو صدقہ دے لے، تو زکوٰۃ دے لے، کچھ بھی کر لے، کسی عمل کے قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک عبادت ہے درود و سلام، تو جتنی مرتبہ پڑھے گا اللہ اتنی مرتبہ قبول فرمائے گا، اس کے رد ہونے میں شک نہیں۔
بلکہ ہمارے علماء نے تو کہا کہ درود پاک دعا سے پہلے بھی پڑھو، دعا کے آخر میں بھی پڑھو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا سلام پھیرا اللہم انت السلام و منک السلام، وہ دعا مانگتے ہی یہاں سے ہیں۔ ہم اہل ادب ہیں، اہل محبت ہیں، کسی بھی اہل سنت کی مسجد میں چلے جائیں، نماز ختم ہوگی تو وہ دعا مانگے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ میں کھیوڑا میں امامت کرواتا تھا تو ایک بابے نے مجھ سے پوچھا استاد جی یہ آپ کیوں یہاں سے شروع کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اللہ نے جب اپنی توحید کا اعلان قرآن میں کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ساری سورت اللہ کی توحید پر ہے۔ اللہ نے اس سورت کا آغاز بھی لفظ کل سے کیا، اور لفظ کل کیا ہے؟ اے محبوبہ اپنی زبان اقدس سے فرما دے۔ میں نے کہا ہم اس ذات پر درود پڑھتے ہیں، اور ہمارے علماء نے کہا جو بتلانا تھا کہ جس دعا کے اول میں اور آخر میں درود پڑھ لیا جائے، درود تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، وہ تو رد ہونا نہیں، اور اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ دونوں طرف والا درود تو قبول کر لے، درمیان والی دعا کو چھوڑ دے۔ ہم اس لیے درود پاک پڑھتے ہیں کہ اللہ اس درود پاک کے صدقے میں اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اگر میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے تو محبت کا عملی ثبوت دیں۔ آج سے عہد کریں میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کی قسم اس وقت ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، کوئی بندہ آ جائے آ کر اس موضوع پر گفتگو کر لے، ہمارے کسی عالم دین سے گفتگو کر لے، وہ دلائل کے انبار لگا دے گا۔ میلاد منانا بھی جائز، میلاد کے اوپر چراغاں کرنا بھی جائز، جھنڈے لگانا بھی جائز، خوشیاں منانا بھی جائز، لیکن جب کوئی سوال کرتا ہے نا کہ مولوی صاحب باہر آئیں مسجد میں دو بندے نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز بھی جو فرض عین ہے، اور وہ نماز جس کو تمہارے آقا نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، وہ نبی جو اس دنیا میں آئے تو پہلا عمل یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، سجدے میں گر گئے۔ ہمارے آقا کریم ولادت کے وقت میں آج امتی محبت کا دعویٰ کر کے اسی سجدے کو بلا چکا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج کیوں نہیں ہمارے دل میں یہ احساس آتا؟ کیوں نہیں نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں آتے؟ احساس ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ باہر دیکھو، باہر تو پوری گلی سجائی کہ ہمارے آقا آئے، اور ہمارے آقا نے آ کر جو کام کیا وہ کام کوئی بھی نہ کرے، پھر اعتراض تو بنتا ہے نا، مجھے بتائیں۔ اور میں یہ بھی میسیج دوں گا، اور اگلے جمعہ پر بالتفصیل انشاءاللہ ولادت باسعادت کے واقعات جو پیدائش کے وقت میرے آقا کریم کے معجزات ظاہر ہوئے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر وہ بھی بیان ہوں گے۔ اور یہ بھی کہ ہماری ماں بہنوں کو عید میلاد کے دن اس طرح باہر نکل کر بے پردہ اس طرح چراغاں دیکھنے جانا اور سجاوٹ دیکھنے جانا، شریعت اس بات کی اجازت، اور جو بندہ اس لیے اہتمام کرتا ہے کہ عورتیں دیکھنے آئیں گی، اس کا اہتمام کرنا بھی حرام ہے۔ جو اسلام کا ضابطہ ہے اس کے مطابق رہ کر چلیں، روشنائیاں کریں لیکن شریعت کی حدود میں۔ مسجد سے اللہ اکبر کی آواز لگے، جہاں پہ سٹیج ہے وہاں پہ چھوڑ دے، جہاں پہ لائٹیں ہیں وہاں پہ چھوڑ دے۔ اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھ، اور نماز پڑھ کے دعا مانگ، اور پھر جا کر جو بھی لگائے گا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہوگا۔
اور ہمارے اندر میں کھلے لفظوں میں اعتراف کرتا ہوں اپنی غلطی کا، اگر پائی جائے تو اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے دوست سارا اہتمام کرتے ہیں لیکن خدا را نماز پڑھو، اس کمی کو دور کرو، یہ فرض عین ہے، وہ مستحب ہے، وہ مباح ہے، کرو گے تو ثواب ہے، نہ کرو گے تو اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، لیکن اگر یہ نہیں کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ احباب گرامی قدر، دعا ہے مالک کریم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، ماہ مقدس کے اللہ تعالیٰ اس پر نور بہاروں کو اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، نماز پڑھیں، کثرت سے صدقہ کریں، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یہی اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے میلاد کے طور پر کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔